حضور جانے جانا سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبیٰ حبیب کبریا سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق اور توسل سے اللہ کریم نے اس امت پر بے انتہا انعامات فرمائے ہیں۔ جتنے انعامات اللہ نے اس امت پر فرمائے ہیں اتنے انعامات کسی اور امت پر اللہ نے نہیں فرمائے۔ جتنی فضیلتیں، جتنی عظمتیں، جتنی رفعتیں، جتنے مقامات اللہ رب العزت نے اس امت کو عطا فرمائے ہیں اتنے کسی اور امت کے حصے میں نہیں آئے۔ اللہ کریم نے جیسے فضیلتیں اپنے محبوب کو عطا فرمائی ایسی فضیلتیں کسی اور نبی کو نہیں دیں۔ اللہ کریم نے جیسے عروج اور کمالات اپنے حبیب کبریا کو عطا فرمائے ایسے کسی اور کو نہیں عطا فرمائے۔ یہ خاص رسول اعظم علیہ السلام کا شرف ہے۔ اب اس بات کا تقاضا یہی تھا کہ جو عظمتیں، جو شانیں، جو بلندیاں، جو مقامات حضور کو ملے ہیں اللہ حضور کی امت کو بھی وہ عطا فرمائے، وگرنہ باقی انبیاء کی امتیں شاید حضور کی امت سے افضل ہو جاتی، اور اگر کسی نبی کی امت بھی حضور کی امت سے افضل ہو جاتی تو حضور کی خصوصیت اور حضور کے خاص ہونے پر حرف آتا۔ اس لیے رب کائنات نے نہ محبوب کی عظمتوں کو کم ہونے دیا اور نہ ہی محبوب کی امت کی عظمتوں کو کم ہونے دیا۔ اللہ نے اپنے حبیب کو بھی بے انتہا عظمتوں سے نوازا اور اللہ نے اپنے حبیب کی امت کو بھی بے انتہا عظمتوں سے نوازا۔ اب اس کا اگر موازنہ کرنا ہو اور دیکھنا ہو تو سورہ قصص کا مطالعہ کیجئے، سورہ ابراہیم کا مطالعہ کیجئے، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جہاں سابقہ قوموں کا ذکر ہوا ہے وہاں ان قوموں کے حالات کو پڑھیے، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ نے ان قوموں کو کیسے تباہ کیا، کیوں کر تباہ کیا، کن غلطیوں سے تباہ کیا، کتنے ان کے گناہ تھے کہ اللہ نے انہیں تباہ کر دیا۔ آپ یقین جانیں جب قرآن کا مطالعہ کریں گے تو صرف کسی امت کے اندر ایک گناہ تھا اللہ نے پوری امت کو غرق کر دیا، کسی امت کے اندر صرف لوٹ مار کا جرم تھا اللہ نے ساری امت کو تباہ کر دیا، کوئی امت صرف ناپ تول میں کمی کرتی تھی اللہ نے اس نبی کی ساری امت کو تباہ کر دیا، کسی نبی کے قوم جو تھی وہ لواطت کے گناہ کے اندر مبتلا تھی اللہ نے پوری قوم کو غرق کر دیا، صرف ایک گناہ کی وجہ سے رب کائنات نے پوری امت کو غرق کر دیا۔ اور عذاب کی کیفیات آپ پڑھ کر حیران ہوں گے، کبھی تو فرشتے آسمان سے پتھر مار رہے ہیں اور پتھر آسمان سے آتا ہے اور جس شخص پر گرتا ہے وہ زمین کی تہوں میں دھنس جاتا ہے، اتنا سخت پتھر ان امتوں پر اور ان قوموں پر آیا، سارے ایک ایک گناہ کی وجہ سے غرق کر دیے گئے۔ اور کہیں جبریل امی آتے ہیں اور زمین کے نیچے سے اس بستی پر ہاتھ ڈالتے ہیں اور اس بستی کو آسمان پر لے جا کر الٹا کر کے زمین پر دے مارتے ہیں۔ ایسے بھی عذاب قوموں کو اللہ نے دیے، لیکن سوال یہ ہے امت محمدی کے اوپر کیا اس طرح کا عذاب آیا؟ کیا حضور کی امت نے ایک گناہ کیا تو اللہ نے اس قوم کو غرق کیا؟ ہرگز نہیں کیا۔ کون سا سابقہ امتوں کے اندر گناہ ہے کہ جو امت محمدی آج نہیں کر رہی؟ وہاں ناپ تول تھی عذاب آ گیا، یہاں ناپ تول اس کے اندر کمی کے اندر عروج پر پہنچی ہوئی ہے۔ وہاں لواطت تھی اللہ نے عذاب نازل کر دیا، یہاں لواطت عروج پر پہنچا ہوا ہے۔ وہاں ڈاکہ زنی، چور زنی سارے معاملات چل رہے تھے اللہ نے قوم کو غرق کر دیا، یہاں وہ بھی پائے جا رہے ہیں۔ الغرض ایک جملے میں اگر عرض کروں تو وہ یہ ہے ساری امتوں کے گناہ اکٹھے ہو کر آج امت محمدی سب کر رہی ہے، لیکن اللہ کا عذاب پھر بھی نہیں آ رہا، اللہ کا عذاب پھر بھی نہیں آ رہا۔ پھر تھوڑا پیچھے جائیے، میں آپ کو موازنہ اس لیے کرا رہا ہوں کہ جب تک آپ رات کو نہیں نہ پہچانیں گے آپ دن کی روشنی سے متعارف نہیں ہو سکیں گے، پہچان نہیں سکیں گے۔ جب تک آپ کو روشنی کی اہمیت کا علم نہیں ہوگا تب تک آپ اندھیرے سے واقف نہیں ہو سکیں گے۔ تو جب تک آپ سابقہ امتوں کے حال سے واقف نہیں ہوں گے، ان کی کیفیات سے واقف نہیں ہوں گے، تب تک آپ امت محمدی پر نوازشات سے بھی واقف نہیں ہوں گے۔ اور اللہ نے اس امت پر جو فضائل، جو کرم نوازیاں فرمائی ہیں وہ آپ کو معلوم نہیں ہوں گے۔ اب سابقہ امت کی ایک جھلکی دیکھیے، وہ کیا ہے کہ سابقہ امتوں کے اندر جب کوئی بندہ رات کو گناہ کرتا، شراب پیتا، زنا کرتا، چوری کرتا، برائی کرتا، لواطت کا فعل اختیار کرتا،
صبح اس کے دروازے پر لکھا ہوا ہوتا تھا کس بندے نے رات کو یہ گناہ کیا ہے، اور بعض روایات کے اندر آتا ہے اس کی پیشانی پر لکھا ہوا ہوتا تھا کہ اس بندے نے یہ گناہ کیا ہے۔ یعنی رات کو گناہ کرتا، صبح معاشرے میں ذلت کی زندگی گزارتا، صبح گھر سے جب باہر نکلتا تو دروازے پر لکھا ہوتا اس نے رات کو شراب پی ہے، اس نے رات کو زنا کیا ہے، اس نے رات کو یہ عمل کیا ہے، اس نے رات کو یہ عمل کیا ہے، سب کچھ ہوتا۔ لیکن وہی سارے گناہ آج امت کے محمدی کے فرد اور افراد کر رہے ہیں جو وہ گناہ قومیں کرتی تھی۔ لیکن سوال ہے کہ کیا ہمارے گھروں پر ایسا کبھی کچھ ہوا؟ کیا ہمارے دروازوں پر کبھی کچھ لکھا گیا؟ کیا میری اور آپ کی پیشانی پر کچھ لکھا ہوا نظر آیا؟ آپ کو کیا معلوم کہ میں رات کو کتنی گناہوں میں زندگی گزارتا ہوں؟ لیکن صبح جب میں مصلی پر آتا ہوتا ہوں تو یقیناً بعض حضرات یہی کہتے ہوں گے کہ کتنا چہرہ چمک رہا ہے اور روشن ہے، بڑی نیکی کے اندر رات گزاری ہوگی۔ لیکن وہ تو میں جانتا ہوں یا میرا رب جانتا ہے کہ میں نے رات کو کس کیفیت کے اندر گزارا، کہ اللہ کی نافرمانی میں گزارا یا اللہ کی فرما برداری میں گزارا، رب سے دور رہ کر گزاری یا رب کا قرب پا کر گزاری، یہ تو میں جانتا ہوں یا میرا رب جانتا ہے۔ الغرض حضرات سامعین، ہم نے سارے گناہ کیے، اللہ نے نہ ہمارے دروازوں پر کچھ لکھا، اللہ نے نہ ہماری پیشانیوں پر کچھ لکھا، اللہ نے نہ عذاب کو نازل کیا، اللہ نے نہ ہماری اس قوم پوری اسلامی سلطنت کو زمین سے اٹھا کر آسمان سے نیچے دے مارا، نہ ہی پتھروں کی ہم پر بارش کی گئی، نہ ہی وہ عذاب آئے۔ کیوں؟ کس وجہ سے ہمیں عذاب سے محفوظ رکھا گیا؟ کس وجہ سے ہمارے اوپر وہ سختیاں نہیں آئیں؟ کس وجہ سے ہمارے پر یہ ساری نوازشات کی گئیں؟ کیا ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے؟ ہرگز نہیں۔ کیا ہماری تسبیح و تحلیل کا نتیجہ ہے؟ ہرگز نہیں۔ کیا ہماری قرآن کی تلاوت کا نتیجہ ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ محض اللہ کے محبوب کا فضل اور کرم ہے کہ حضور راتوں کو اٹھ کر امت کے لیے روتے تھے، اللہ نے حضور کے ان رونے کی لاج رکھ کر آج امت کو سرخرو فرمایا ہوا ہے۔ آج امت رسوا ہونے سے بچی ہوئی ہے، آج امت اجتماعی عذاب سے محفوظ ہے، آج امت کے دروازوں پر کچھ لکھا نہیں جاتا، پیشانیاں صاف ہوتی ہیں، چہرے نور کی طرح چمکتے ہیں، اس لیے کہ رب اپنے محبوب کی امت کے ساتھ یہ کرنا نہیں چاہتا۔ اللہ اپنے محبوب کی امت پر وہ سختیاں لانا نہیں چاہتا۔ اللہ محبوب کی امت پر وہ ظلم و ستم کے جو باقی قومیں آپس میں ایک دوسرے پر کرتی اور پھر اللہ کا عذاب نازل ہوتا، اللہ نے اس قوم کو ان سارے معاملات سے محفوظ رکھا ہے۔ کیوں؟ فرمایا کہ وَأَنْتَ فِيهِمْ، محبوب جب تک تو ان کے اندر موجود ہے، رب کی شان ہی نہیں ہے کہ تیری امت پر عذاب کو نازل فرما دے۔ جب تک، اب بڑا نقطہ سمجھنے والا ہے، اللہ نے فرمایا محبوب جب تک تو ان کے اندر موجود ہے اس قوم پر عذاب نہیں آئے گا۔ جب تک تو ان کے اندر موجود ہے ان پر عذاب، تو حضور کا تو ظاہری وصال ہو گیا 1450 سال پہلے، جیسے کہ بعض ملا کہتے ہوتے ہیں نبی بھر کے مٹی ہو گیا، نبی قبر کے نیچے چلا گیا، نبی کو کوئی پتہ نہیں ہے، اللہ کرے تیری ساری نسل مر جائے۔ ظالم، تجھے نبی کے بارے میں یہ جملے کہتے ہوئے حیا نہ آیا؟ رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ نے انبیاء کے جسموں کے لیے زمین کو حرام کر دیا ہے کہ زمین انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ زمین کے اندر یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ حضور فرماتے ہیں انبیاء یہاں سے وہاں جاتے ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت کا عمل پورا ہوتا ہے، وہ جیسے یہاں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں وہاں بھی ویسی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ تو معلوم ہوا وَأَنْتَ فِيهِمْ، رب نے کہا سونیا جب تک تو ان کے اندر موجود رہے گا میں ان پر عذاب نازل نہیں کروں گا۔ تو اگر آج بھی ہمارے اوپر جو عذاب نہیں آ رہا تو نتیجہ کیا نکلا؟ حضور آج بھی ہمارے اندر موجود ہے، حضور آج بھی ہمارے اندر، حضور آج بھی ہمارے اندر جب ہیں تو پھر بول لیجئے، اس میں کیا ہے؟ ہو سکتا ہے ہمارے بولنے سے حضور خوش ہو جائے۔ حضور آج بھی ہمارے اندر موجود ہے، حضور آج بھی ہیں، حضور ہمارے حالات سے واقف ہے۔ اور یہ حدیث میں موجود نہیں، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، فرمایا جمعے کے دن میرے امتی مجھ پر درود پڑھتے ہوتے ہیں، عصر کے بعد فرشتے میری بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ دو روایتیں ہیں، یا تو ڈائریکٹ حضور سنتے ہیں اپنے امتی کا درود،
یا فرشتہ جا کر کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں بن فلاں نے فلاں مسجد سے، فلاں محلے ٹاؤن سے، فلاں شہر فلاں ملک سے آپ کی ذات پر درود پڑا ہے، اور حضور فرماتے ہیں کہ ہم اسے جانتے ہیں اور اس کے حال سے بھی واقف ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو پھر اندازہ کیجئے جب یہاں ہم بیٹھ کر درود کی محفل سجاتے ہیں اور ہم درود پڑھ رہے ہوتے ہیں تو فرشتے نام لے کر وہاں ہمارا پہنچائیں یا ڈائریکٹ حضور ہمارا سنیں، دونوں صورتوں کے اندر حضور ہمارے حالات سے واقف ہیں، حضور ہم سے بے خبر نہیں ہیں، حضور ہمارے حالات سے واقف ہیں۔ جب حضور ہمارے حالات سے واقف ہیں تو پھر ہمیں کسی اور کی فکر بھی نہیں ہے، پھر ہمیں کسی اور کی پرواہ بھی نہیں ہے۔ اس واسطے مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کی نگاہ ہی ہمارے لیے کافی ہے، اس کے سوا ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ اب یہ میں نے شروع میں صرف اس امت کے فضائل پر تھوڑی سی بات کی کہ اللہ نے اس امت کو بڑی نوازشات سے نوازا ہے، اللہ نے اس امت پر بے انتہا فضل، بے انتہا کرم کیا۔ اب اگلا مرحلہ آئیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، جب چاہو اللہ کی عبادت کرو، دن میں ہو، رات میں ہو، صبح کے وقت ہو، شام کے وقت ہو، جیسے چاہو، جہاں چاہو، جس انداز میں چاہو تم اللہ کی عبادت کے اندر مصروف رہو۔ اللہ کریم تمہاری عبادت سے، اسے کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن تمہیں اس کا فائدہ ہر لمحے میں ہوگا۔ اب بعض حضرات یہ اعتراض کرتے ہوتے ہیں جی یہ شب برات کی حقیقت ہی کوئی نہیں ہے، یہ ایسے ہی لوگوں نے بنا لی ہے، سمجھ نہیں آتی، اللہ کی عبادت کرنے سے بھی روک رہے ہیں۔ آپ نماز عشاء سے لے کر اب تک بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کیا یہاں پر گانے بجا رہے ہیں؟ آپ یہاں پر کیا خواہشات کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی عبادت کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، تو کیا اس کی عبادت کے لیے کوئی وقت مقرر ہے یا کوئی روکا گیا ہے؟ ہم جب سے بیٹھے ہیں اس کی عبادت کے لیے تو بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو کتنے وہ لوگ نادان ہیں، بے وقوف ہیں، دین سے دور ہیں کہ جو کہتے ہیں نہیں یہ صراط کی کوئی حقیقت ہی کوئی نہیں۔ دلائل کی بات ایک الگ ہے، ایک عقلی طور پر میں یہ عرض کر رہا ہوں، ہم یہاں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کے اندر مصروف ہیں، لوگوں کو یہ بھی نہیں ہضم ہوتا کہ امت بخشی جائے اور اللہ کی عبادت کے اندر مصروف ہو سکے، یہ بھی لوگوں سے ہضم نہیں ہوتا۔ ایسی بدبختی لوگوں پر غالب آ چکی ہے۔ لیکن احادیث کی روشنی میں اب ظاہرہ کوئی بندہ کہہ سکتا ہے یہ تو مولوی صاحب نے ویسے بات سنا دی، بات تو تب تھی کہ جب قرآن سنت سے ثابت کیا جاتا، تو بھائی صحاح میں احادیث موجود ہے، ابن ماجہ میں ہے، ترمذی میں ہے، ابن حبان میں ہے، کتب حدیث کے اندر بہت ساری کتابوں ایسی ہیں کہ جن کے اندر احادیث موجود ہیں۔ اور پھر راوی سنیے کس کس راوی سے ایسی روایات مروی ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسی شخصیات سے احادیث مروی ہیں تو پھر بھی کوئی شک رہ جاتا ہے۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کو فرماتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا اللہ کریم اپنی شان کے لائق اس رات کو آسمان دنیا پر جلوہ گر ہوتا ہے، آسمان دنیا جو ہمیں آسمان نظر آ رہا ہے، فرمایا اس اپنی شان کے لائق اللہ اس آسمان دنیا پر جلوہ گر ہوتا ہے، اور پھر رب کریم نماز مغرب سے لے کر فجر تک اپنے بندوں کی بخشش اور مغفرت فرماتا ہے سوائے دو بندوں کے، ایک مشرک جس نے شرک کیا اور دوسرا کینہ پرور حسد رکھنے والا، ان دو بندوں کے علاوہ اللہ سب کی بخشش فرماتا ہوتا ہے۔ اور دوسری روایت حضور مولا کائنات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم وہ روایت کرتے ہیں حضور لجپال آقا علیہ السلام نے اس رات کے متعلق فرمایا، حضور نے فرمایا علی اللہ اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پر جلوہ گر ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت پھر اپنے بندوں سے پکار کر کہتا ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں؟ ہے کوئی مجھ سے رزق لینے والا کہ میں اسے رزق دے دوں؟ ہے کوئی مجھ سے عافیت مانگنے والا کہ میں اس کو عافیت عطا کر دوں؟ ہے کوئی مجھ سے مصیبتوں سے چھٹکارا چاہنے والا کہ میں اس سے مصیبتوں کو چھٹکارا دے دوں؟ اللہ عام دنوں میں بھی دعا سنتا ہوتا ہے،
اور جب عام دنوں کے اندر اس سے مانگا جائے وہ پھر بھی دیتا ہوتا ہے۔ اللہ عام دنوں کے اندر بھی آسمان دنیا پر اپنی شان کے لائق جلوہ گر ہوتا ہے، اس کی شان ہے کہ وہ اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پر جلوہ گر ہوتا ہے، لیکن عام دنوں کے اندر وہ صرف تہجد کے وقت تشریف لاتا ہے اپنی شان کے لائق، تہجد کے علاوہ نہیں۔ لیکن جب یہ رات آتی ہے، حضور مولا کائنات کہتے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں اللہ کریم نماز مغرب سے آسمان دنیا پر اپنی شان کے لگ جلوہ گر ہوتا ہے اور فجر تک رہتا ہے، اور پھر اعلان ہوتا ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا میں اسے بخش دوں۔ اب ایک اتنا سخی بار بار کہہ رہا ہو، اب صبح حکومت اعلان کر دے، میڈیا پر خبر چل جائے کہ جناب صبح مانا والا کے سٹاپ پر حکومت کی طرف سے ہر بندے کو 10-10 ہزار روپیہ دیا جائے گا۔ یہ دیکھیے گا فجر سے پہلے وہاں اتنی لمبی لائن لگی ہوئی ہوگی، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ کیوں؟ چونکہ حالانکہ ہونا کوئی نہیں ہے حکومت کی طرف سے ایسا، یہ ویسے بات کی ہے، کیونکہ حالات تو آپ کو معلوم ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا، اور کون کیا کر رہا ہے اور کس انداز میں کر رہا ہے، لیکن ایک بات سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، اگر ایسا ہو جائے صبح سارے پہنچے ہوئے ہوں گے، فائدہ ہو رہا ہے اس لیے فری کے 10 ہزار مل رہے ہیں، سبھی لے آئیں گے جا کر اور اپنی جیبوں کو گرم کریں گے۔ تو اے انسان تو کتنا نادان ہے، تیرا رب تجھ سے بخشش کے اعلانات کر رہا ہے کہ مجھ سے بخشش مانگ، میں تجھے آج بخشش عطا فرمانے والا ہوں۔ اور ان دنیا داروں کے وعدے جھوٹے ہو سکتے ہیں، اس کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ دنیا دار بات کر کے مکر سکتے ہیں، اپنی بات سے پھر سکتے ہیں، لیکن وہ کبھی اپنی بات سے نہیں پھرتا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا ہوتا، اس کا وعدہ اٹل ہوتا ہے، اس کا وعدہ سچا ہوتا ہے، اور جو وہ کلمات کہہ دیتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، اس کے کلمات بدلتے نہیں ہوتے، وہ جو ایک بار فرما دے پھر وہ ہو کر رہتا ہے۔ تو حضرات آج کی رات کے متعلق وہ اعلانات کر رہا ہے، مجھ سے بخشش مانگو میں تمہیں بخش دوں گا، مجھ سے رزق مانگو میں تمہیں رزق دے دوں گا، مجھ سے عافیت مانگو میں تمہیں وہ دے دوں گا۔ اب یہاں ایک سوال ہوتا ہے، ایک بندہ ساری رات مانگتا ہے، اسے پھر بھی کوئی نہیں ملتا، ساری رات کوشش کرتا ہے، رزق مانگتا رہتا ہے، وہ رات بیچارہ پراڈو بھی مانگتا رہتا ہے، وہ باقی گاڑیاں بھی مانگتا رہتا ہے، صبح اسے ملتی تو ہیں کوئی نہیں، تو پھر ظاہر ہے اس کے ذہن میں بدگمانی تو آئے گی، مولوی صاحب ہمیں کہانیاں ہی سنا رہے تھے کہ جناب سارا کچھ مل جائے گا، میں ساری رات یہ بھی مانگتا رہا، وہ بھی مانگتا رہا، وہ بھی مانگتا رہا، ملا تو مجھے کچھ بھی نہیں ہے۔ ذہن کے اندر یہ سوال تو آئے گا، بات تو آئے گی کہ یہ کیا ہو گیا ہے اور یہ کیا کیفیت ہو گئی ہے۔ یہ دیکھ لیں دنیا کی چیزوں کا نام لیتے ہیں اسپیکر بھی ہل گئے، دنیا داری سے کچھ حاصل نہیں ہونے والا حضرات، یہ سب کچھ فنا ہے، ادھر ہی رہ جانا ہے، کسی نے ساتھ نہیں جانا۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ اگر کوئی ایسا مانگے اسے نہیں ملتا تو حضرات اس کی طرف سے کمی نہیں ہے، وہ دینے میں بخل نہیں فرماتا، اس سے جو مانگو گے وہ عطا فرمائے گا۔ تم سے مانگنے میں غلطی ہوئی ہے، تم نے درستگی سے مانگا نہیں ہوگا۔ کیسے؟ آپ جانتے ہیں کہ ہم جب دعائیں کر رہے ہوتے ہیں تو کبھی تو ہم ہاتھوں کے ساتھ ایسے کر رہے ہوتے ہیں، کبھی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں تو ساتھ والے کو چپ کرا رہے ہوتے ہیں، کبھی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں تو موبائل کو ایک ہاتھ سے یہ رکھا ہوتا ہے اور ایک ہاتھ سے یہ ہوتا ہے۔ یہ مانگنے کا طریقہ ہے؟
کبھی دنیا دار لوگوں سے ایسے مانگ کر تو دکھاؤ، وہ تمہارے منہ پر تھپڑ دے ماریں گے کہ تمہیں تو مانگنے کا بھی سلیقہ نہیں آتا۔ وہ دنیا دار بھی تمہیں نہیں عطا کرے گا، کم از کم اس سے مانگتے ہوئے اس کی بارگاہ میں ادب سے حاضری تو دو، اس کی بارگاہ میں آؤ تو صحیح، جیسے اس سے مانگنے کا حق ہے ویسی تمنا اور آرزو کرو تو صحیح، پھر دیکھنا وہ نہیں دیتا تو کہنا۔ اور پھر اس سے اگلی بات آپ کو حدیث سے ثابت کر کے سنا دوں، یہ عام دنوں کی بات سنا رہا ہوں، تو پھر آج کی رات کی تو بات ہی نرالی ہے۔ حضور فرماتے ہیں، اللہ ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی اسے کہا جاتا ہے کہ روایت کرنے والے حضور ہوں اور بیان کرنے والی ذات اللہ کی ہو۔ ویسے تو قرآن مجید ہے، لیکن قرآن کے علاوہ اللہ ڈائریکٹ اگر محبوب سے کچھ فرمائے اسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں، اللہ ارشاد فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے کوئی میرا بندہ صبح تہجد کے وقت اٹھے اور تہجد کے وقت اٹھ کر وہ میری عبادت کرے، بستر کو چھوڑے، وضو کرے اور پھر مصلی پر کھڑا ہو کر نوافل پڑھے، تہجد کی نماز ادا کرے، سب کچھ کرنے کے بعد وہ مجھ سے کچھ مانگے۔ حدیث کے الفاظ میں کوئی قید نہیں ہے کہ وہ جناب پراڈو مانگے یا جناب دین کی کوئی بات مانگے، وہ زمین مانگے، مکان مانگے، کوٹھی مانگے یا کوئی اور چیز مانگے، مطلق حکم ہے کچھ بھی مانگے۔ حضور فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے پھر اس وقت اگر میں اسے خالی موڑ دوں تو مجھ خدا کو حیا آتا ہے کہ میں نے بندے کو خالی کیسے موڑ دیا ہے۔ اس سے بڑی اور دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ مجھے حیا آتا ہے کہ میں اس وقت بندے کو خالی موڑ دوں۔ تو اگر پھر بھی ہم خالی جاتے ہیں تو حضرات بدبختی ہمارے مقدر میں تھی، بد نصیبی ہمارا مقدر تھی، مانگنے کا ڈھنگ مجھے اور آپ کو نہیں تھا، ہم نے اس سے مانگنے میں کہیں بخل کیا ہے، ہم نے اس سے مانگنے میں کہیں کام ٹھیک نہیں کیا، اور جب ہم وہ کام کر لیں گے تو پھر اس کی طرف سے تو اعلان ہے کہ میں تو کبھی تمہیں خالی نہیں موڑتا۔ سخی کی عادت ہی یہ ہوتی ہے۔ آپ لوگوں میں سے بہت سارے ایسے افراد ہوں گے، اللہ کریم اور عزتوں سے نوازے، کہ جب آپ کے دکان پر آپ کے کاروبار میں کوئی مانگنے والا آتا ہوگا آپ کبھی اسے خالی نہیں موڑتے ہوں گے، کیونکہ رب نے آپ کو سخی بنایا ہے، اور سخی کی شان یہ ہے کہ وہ کبھی اپنے در سے کسی کو خالی نہیں موڑتا، کبھی نہیں خالی موڑتا۔ وہ تو سخیوں کا سخی ہے، وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، دنیا دار سارے اسی سے لے کر دیتے ہیں، تو تصور تو کیجئے وہ اپنے در سے خالی کیسے موڑے گا؟ وہ تو سب کچھ عطا فرمانے والا ہے، وہ سب کچھ دینے والا ہے۔ اب یہ دوسرا مرحلہ، اس پر ایک آخری حدیث جو ترمذی میں ہے، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا فرماتی ہیں، ایک رات حضور میرے گھر میں جلوہ گھر تھے، اور حضور کا گھر کتنا تھا یہ بھی سن لیجئے درمیان میں، یہ اپنے نفس کو درست کرنے کی ضرورت ہے نا، کیونکہ جب تک ہمارے بڑے مکان نہ ہو ہمیں سکون نہیں آتا۔ 5 مرلے کا ہو تو 7 پر جانے کی کوشش کرتے ہیں، 7 کا ہو تو 10 پر جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جس کے صدقے سب کچھ ملا ان کے مکان کی کیفیت سن لیجئے۔ حدیث میں آتا ہے حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام صبح نماز تہجد کے لیے جب اٹھتے تو حضور حضرت عائشہ کے گھر میں ہوتے۔ اب آپ کو پتہ ہے حضرت عائشہ کی عمر چھوٹی تھی جب حضور سے شادی ہوئی، یہاں تک روایات کے اندر آتا ہے کہ سیدہ عائشہ تو بچیوں کے ساتھ کھیلتی ہوتی تھی، اور حضور دیکھ کر مسکراتے ہوتے تھے، فرماتے تھے اسے کھیلنے دو۔ حضور کی محبوبہ بیوی ہیں، واحد یہ حضرت عائشہ صدیقہ کی ذات ہے کہ حضور کے ساتھ اگر یہ بستر پر بھی ہوتی تو جبریل وحی لے کر بستر پر آ جایا کرتے تھے۔ واحد حضرت عائشہ کی ذات ہے، باقی کسی زوجہ کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہے۔ حضور جب تک بستر سے الگ نہ ہو جاتے جبریل وحی لے کر نہیں آتا تھا، لیکن سیدہ عائشہ کے بستر پر حضور ہوتے تو جبریل اس حالت میں بھی وحی لے کر حضور کی بارگاہ میں آ جایا کرتے ہوتے تھے۔ یہ حضرت عائشہ کا مقام ہے۔ اب صبح حضور تہجد کے وقت اٹھتے اور سیدہ پاک سوئی ہوتی، لیکن حضور کو دیکھ کر اٹھ جایا کرتی تھی، لیکن وہ جیسے ہمارے ہاں تھوڑا بڑا جو ہے جلدی اٹھ جاتا ہے، لیکن دوسرا بھی نماز ضرور پڑھ لیتا ہے، لیکن وہ آہستہ آہستہ کر کے اٹھتا رہتا ہے۔ سیدہ پاک سوئی ہوتی اور حضور نماز پڑھتے۔ حضور جب سجدہ کرتے تو اس وقت سجدے کی جگہ پر حضرت عائشہ کے قدم ہوتے تھے۔ اتنا مکان تنگ تھا اور چھوٹا تھا کہ حضور فراخی سے سجدہ بھی نہیں کر پاتے، اور سجدہ کرتے تو سامنے حضرت عائشہ کی ٹانگیں ہوتی،
اور حضور پاؤں کو اٹھا کر سائڈ پر کر کے سجدہ کر کے پھر وہیں پر رکھ دیا کرتے تھے۔ یہ والی دو جہاں کا گھر ہے، یہ اس ذات کا گھر ہے کہ جس کے صدقے میں پوری کائنات سجائی گئی ہے۔ رب نے حدیث قدسی میں فرمایا، محبوب اگر میں تمہیں نہ پیدا کرتا تو میں اپنا رب ہونا ہی ظاہر نہ کرتا۔ یہ اس ذات کا گھر ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب حضور سجدہ کرتے تو سجدہ کی آگے ٹانگیں ہوتی اور حضور سائڈ پر کرتے پھر سجدہ کیا کرتے تھے۔ اب اس سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ ہم کن خیالات میں ڈوبے ہوئے ہیں اور رسول کریم کس حالت میں زندگی گزار کر گئے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ حضور کر نہیں کچھ سکتے تھے، پہاڑوں کو حکم ہوتا تو سمٹ کر سب قدموں میں آ جاتے، درختوں کو حکم ہوتا چل کر حضور کے قدموں میں آ جاتے، زمین کی کیا مجال تھی کہ حضور سجدہ کرتے وہ کشادہ نہ ہو جاتی، لیکن حضور نے فقر کو اختیار کیا، عاجزی کو اختیار کیا۔ حدیث میں ہے حضور نے فرمایا مجھے اولاد آدم کا سردار بنایا گیا ولا فخرا، لیکن مجھے اس بات پر کوئی فخر نہیں ہے۔ مجھے سارے انبیاء کی سرداری دی گئی ولا فخرا، مجھے اس پر کوئی فخر نہیں ہے۔ عاجزی کو حضور نے اختیار کیا، فخر کو اختیار نہیں کیا۔ اچھا اب حدیث سنیے، سیدہ کہتی ہیں حضور میرے گھر میں جلوہ گر تھے، سو رہے تھے، میری رات کو اچانک آنکھ کھلی اور حضور موجود نہیں تھے۔ اب میں حضور کو تلاش کرنے کے لیے نکل گئی کہ حضور کہاں گئے ہیں۔ میں گھر سے باہر نکلی تو میرے خیال میں یہ ذہن آیا کہ شاید حضور کسی اور زوجہ کے ہاں تشریف لے گئے ہیں۔ سیدہ کہتی ہیں مجھے یوں محسوس ہوا کہ حضور یہاں سے نکل کر کسی اور زوجہ کے ہاں تشریف لے گئے ہیں، اور یقین جانے حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ سیدہ ڈھونڈنے کے لیے قبرستان جا رہی ہیں۔ عقل کو ذرا دیکھیے اور سوچئے اس بات کو۔ سیدہ کہتی ہیں کہ مجھے یوں محسوس ہوا کہ حضور کسی زوجہ کے ہاں چلے گئے ہیں اور ڈھونڈنے کے لیے قبرستان جا رہی ہیں۔ یہ بڑی دو مختلف باتیں ہیں، لیکن کمال کی محبت کی بات ہے یہاں درمیان میں کہ یہ کیا بات ہے، ذہن میں وہ بات ہے ڈھونڈنے قبرستان جا رہی ہیں، تو اس کی صرف ایک ہی بات ہے۔ صحابہ اکرام علیہم الرضوان فرماتے ہیں کہ ہم نے جب بھی حضور کو ڈھونڈنا ہوتا اور حضور کو دیکھنا ہوتا، یقین جانے ہم نے کبھی کسی سے نہیں پوچھا کہ بتائیے کیا حضور اس گلی سے گزرے ہیں، کیا حضور یہاں گئے ہیں، ہم کبھی بھی کسی سے نہیں پوچھتے۔ تو کہا آپ کیسے پہچانتے تھے؟ فرماتے حضور جہاں سے گزر کر گئے ہوتے تھے وہاں سے خوشبوئیں آ رہی ہوتی تھی، اور ہم خوشبو سونگتے سونگتے وہاں پہنچ جاتے جہاں حضور موجود ہوتے تھے۔ تو سیدہ کے ذہن میں بات یہ ضرور تھی کہ حضور کسی اور زوجہ محترمہ کے ہاں گئے ہیں، لیکن خوشبو قبرستان کی طرف سے آ رہی تھی، اور حضور اس لیے قبرستان پہنچے ہوئے تھے۔ سیدہ وہاں جانے کی بجائے پھر قبرستان کی طرف تشریف لے جاتی۔ اچھا سیدہ کہتی ہیں پھر میں نے حضور کو دیکھا، حضور کے قدموں پر میرے ہاتھ لگے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سجدے کی حالت میں تھے، اور حضور کی آنکھوں سے آنسو برس رہے تھے، حضور اپنے رب سے مناجات کر رہے تھے۔ اور جب میں نے حضور کے قدموں کو ہاتھ لگایا تو حضور نماز سے فارغ ہو کر مجھے فرمایا، عائشہ کیا تم نے یہ خیال کیا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تیرے ساتھ ظلم کرے گا، یعنی ناانصافی کرے گا؟ کیا تو نے یہ خیال کر لیا ہے کہ آج تیری باری تھی تو میں تمہیں چھوڑ کر کہیں اور چلا جاتا؟ سجدہ کہتی ہیں یا رسول اللہ ایسا نہیں ہے، میں نے آپ کو بستر پر پایا نہیں تو میں پریشان ہو گئی اور آپ کو دیکھنے کے لیے باہر آ گئی۔ حضور نے فرمایا عائشہ جانتی ہو کہ آج کی رات کون سی رات ہے؟ حضور نے کہا عائشہ آج ماہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اور رب قدوس اس رات کو آسمان دنیا پر جلوہ گر ہوتا ہے اپنی شان کے لائق، اور پھر اللہ کریم بنو کلب کی بکریوں سے زیادہ تعداد میں اپنے بندوں کی اس رات کو بخشش اور مغفرت فرما دیتے ہیں، صرف اس ایک رات کو۔ اب بہت ساری باتیں اس حدیث سے ثابت ہو گئیں، یہ ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے۔ کون کون سی باتیں ثابت ہوئی؟ پہلی بات، اس رات کو عبادت کرنا یہ رسول اللہ کی سنت ہے، حضور گئے ہوئے تھے نا عبادت کرنے کے لیے۔ دوسری بات، اس رات کو قبرستان جانا یہ حضور کی سنت ہے، حضور قبرستان میں تھے۔ تیسری بات، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ ہمیں سند دی کہ اس رات اللہ کریم بنو کلب کی بکریوں سے بھی زیادہ اپنی امت کی بخشش اور اپنے بندوں کی بخشش اور مغفرت فرما دیتا ہے۔ اب یہ بنو کلب کی بکریوں کو کیوں ذکر کیا؟ اس وقت سب سے زیادہ جس قبیلے کی بکریاں تھیں وہ بنو کلب کا قبیلہ تھا،
اور ان بکریوں کے بال بھی باقی بکریوں کی بنسبت زیادہ تھے، اس لیے ان بکریوں کا ذکر فرمایا۔ یہ تعداد متعین نہیں ہے، لا تعداد ہے، غیر محدود ہے، لیکن مثال دے کر کہا اللہ اس سے بھی زیادہ اپنے بندوں کی اس رات کو بخشش اور مغفرت فرما دے۔ اب آپ پر میں نے 3 باتیں پیش کر دی۔ پہلی بات، اس امت کو اللہ نے کتنی فضیلتوں سے نوازا ہے۔ سابقہ امتوں پر وہ کرامات نہیں تھی، وہ فضائل نہیں تھے جو اللہ نے اس امت کو فضائل اور اجر اور اللہ کریم نے کمال عطا فرمایا، وہ باقی امتوں کے پاس نہیں تھا۔ پھر اس رات کے حوالے سے کہ اس رات کو عبادت کرنا، یہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے کہ حضور اس رات کو عبادت فرماتے تھے۔ اور تیسری بات، اس رات کو اللہ بخشش اور مغفرت بھی فرماتا ہوتا ہے۔ اب اگلا مرحلہ میرا اور آپ کا ہے۔ اس رات کو بخشش اور مغفرت ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، ہوتا کیسے ہے؟ توبہ سے ہوتا ہے، توبہ کرنے سے ہوتا ہے، اللہ کے حضور اپنے نفس کا محاسبہ کرنے سے ہوتا ہے۔ جب توبہ کی جائے تو کیا سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ ضرور معاف ہوتے ہیں۔ اس ضمن میں حدیث پاک سماعت کیجئے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک رات حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میں نے نماز عشاء پڑھی، اور نماز عشاء پڑھنے کے بعد میں باہر نکلا۔ راستے میں مجھے ایک خاتون ملی، ایک عورت ملی، تو اس نے مجھ سے کہا کہ مجھ سے ایک گناہ ہو گیا ہے، میں نے ایک گناہ کیا ہے، کیا میری بخشش ہو سکتی ہے؟ کیا میری مغفرت ہو سکتی ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خاتون سے فرمایا تو نے کون سا گناہ کیا ہے؟ اپنا گناہ تو بیان کر۔ اس نے کہا کہ میں نے زنا کیا ہے، اور زنا کے بعد پھر میرے ہاں زنا کی وجہ سے بچہ ہوا ہے، اور پھر میں نے اس بچے کو قتل کر دیا، مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے، کیا میری بخشش ہو سکتی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تیری توبہ قبول نہیں ہو سکتی۔ اتنا تو نے ظلم کیا کہ ایک تو نے زنا کیا، پھر ایک بے گناہ جان کو تو نے قتل کر دیا، تیری بخشش نہیں ہو سکتی۔ خاتون رو پڑی اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی۔ حضرت ابو ہریرہ آگے چلے گئے، تھوڑا چلے تو خیال آیا کہ میں نے خود ہی فتویٰ دے دیا ہے رسول اللہ سے، تو یہ میں نے مسئلہ پوچھا ہی نہیں ہے، میں یہ بات حضور سے تو پوچھ لیتا، پھر اس خاتون سے کہتا۔ وہیں سے واپس پلٹے، سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا غریب نواز، یہاں ابھی آپ سے نماز پڑھ کر باہر نکلا ہوں تو ایک خاتون ملی ہے، اس نے مجھ سے یہ مسئلہ پوچھا، یہ اس نے مجھے کہا، میں نے اسے کہا کہ تیری بخشش نہیں ہو سکتی۔ حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو ہریرہ تو نے بہت برا کیا، تو نے بہت برا کیا ہے، جو اس خاتون کے بارے میں تو نے یہ کہا کہ اس کی بخشش نہیں ہو سکتی۔ آپ نے فرمایا کیا تو نے اللہ وحدہ لا شریک کے قرآن کی یہ آیت نہیں پڑھی کہ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، اور وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے، معبود رب کو جانتے ہیں اور کسی کو معبود نہیں جانتے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں دوڑا اس خاتون کو تلاش کرنے کے لیے، اور میں کبھی ادھر کبھی ادھر، بالآخر مجھے وہ خاتون مل گئی، اور جب وہ مجھے عورت ملی تو میں نے پھر اسے یہ خوشخبری سنائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری دی ہے کہ بخشش تیری بھی ہو سکتی ہے، مغفرت تیری بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہہ رکھا ہے فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، فرمایا یہی تو وہ لوگ ہیں کہ جب یہ توبہ کرتے ہیں تو اللہ ان کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتا ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوا اگر کوئی توبہ کر لے، اس کے حضور سچے دل سے آ جائے، وہ صرف معاف نہیں کرتا، سابقہ گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتا ہوتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ توبہ اگر انسان کرے تو اس کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں، وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ حضرت امام غزالی علیہ رحمہ نے ذکر کیا کہ ایک نوجوان تھا، اور وہ جب بھی کوئی گناہ کرتا نا تو وہ ایک دفتر میں لکھ لیتا، رجسٹر اس نے رکھا ہوا تھا، گناہ کرتا تو وہ لکھ لیتا ہوتا تھا، صبح گناہ کرتا تو لکھ لیتا، دوپہر کو کرتا لکھ لیتا، شام کو کرتا لکھ لیتا، جب بھی گناہ کرتا نا وہ گناہ کو لکھ لیتا۔ اگر میں اور آپ اگر یہ عادت ڈال لینا کہ ہم سے کتنے گناہ ہوئے ہیں ان کو لکھنا شروع کر دیں، تو میں بلا مبالغہ یہ بات عرض کر رہا ہوں
ہمارے رجسٹر پر نیکی نظر ہی کوئی نہیں آئے گی۔ جو ہمارا حال ہے، جس کیفیت کے اندر ہم جا رہے ہیں، اگر ہم گناہوں کو لکھنا شروع کر دیں تو پھر ہمارے رجسٹروں پر نیکی نظر ہی نہیں آئے گی، گناہوں سے سیاہ ہو جائیں گے۔ لیکن اس نوجوان کا حال سنیے، یہ گناہ لکھتا اکثر یاد دہانی کے لیے کہ مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے، یہ گناہ ہوا ہے، اللہ کا خوف رکھتا دل میں۔ ایک دن یہ گناہ لکھنے کے لیے گیا اور اس نے رجسٹر کو دیکھا، سارا رجسٹر خالی پڑا ہے۔ اس نے جو اپنے ہاتھوں سے لکھا تھا کچھ بھی نہیں لکھا ہوا، اور قرآن کی یہ آیت لکھی ہوئی ہے فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، کہ یہی تو وہ لوگ ہیں جب توبہ کر لیتے ہیں تو ہم ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ ہر جگہ پر یہی آیت لکھی ہوئی، حیران و پریشان ہو گیا۔ ہاتف سے آواز آتی ہے کہ تو اپنے گناہوں کی نشاندہی کرتا ہے، نادم ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے اور میری بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، ہم نے تیرے سارے گناہوں کو مٹا کر نیکیوں میں بدل دیا ہے۔ تو حضرات یہ کتنی بڑی بشارت ہے، اور جب اس سے مانگا جاتا ہے سچے دل سے تو پھر وہ دیتا ہے۔ فاروق اعظم کا دور خلافت، ایک نوجوان شراب ہاتھ میں پکڑی ہوئی اور آ رہا ہے، آگے سے فاروق اعظم آ گئے۔ اب جس بندے سے شیطان بھی دوڑ کر بھاگ جائے تو نوجوان کی کیا مجال ہے اس کے سامنے شراب کی بوتل پکڑ کر آ جائے۔ حضور نے فرمایا نا کہ عمر جس گلی سے گزرتا ہے شیطان بھی راستہ بدل لیتا ہوتا ہے۔ یہ پچھلے دنوں میں ایک عالم دین کو سن رہا تھا، وہ فرما رہے تھے کہ تم لوگ پریشان ہوتے ہو، ہمارے گھروں میں وسوسے آتے ہیں، جنات آتے ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ اب وہ کہنے لگے بڑے عجیب لوگ ہو، تم اپنے بیٹے کا نام عمر رکھا کرو گے، یہ جنات تو کیا شیطان بھی گھر میں داخل نہیں ہوگا، کیونکہ شیطان آج بھی عمر کے نام سے کانپتا ہے۔ اور آپ کو یہ بھی ایک صوفیاء کا مسئلہ عرض کر دوں، ایک تو مسلم بات ہے کہ اگر آپ کی خواب میں حضور تشریف لائے ہیں تو آپ یقین جانیں حضور ہی تشریف لائے ہیں۔ کوئی بزرگ آ جائے، ہو سکتا ہے شیطان اس کی شکل اختیار کر کے آیا ہوا، لیکن اگر آپ کی خواب میں حضور آئے ہیں تو یقین جانیں حضور ہی آئے ہیں، اس لیے کہ شیطان حضور کی شکل میں کبھی نہیں آ سکتا۔ اور پوری کائنات میں صرف ایک حضور کے علاوہ ذات ہے کہ جس کی شکل میں شیطان خواب میں بھی نہیں آ سکتا، اور وہ حضرت عمر کی ذات ہے۔ اگر خواب میں عمر آ جائے تو سمجھنا عمر ہی آیا ہے، اس لیے کہ شیطان اس کی بھی شکل نہیں اختیار کر سکتا۔ فاروق اعظم کا یہ رعب اور دبدبا۔ اب آپ آ رہے ہیں، سامنے سے نوجوان نے ہاتھ میں شراب کی بوتل پکڑی ہوئی ہے، ڈر گیا۔ اسے پتہ ہے کہ اگر عمر کو پتہ چل گیا تو عمر نے بخشنا کوئی نہیں، عمر تو درہ ہی مارے گا۔ درمیان میں ایک اور بات سن لیجیے، یہ مشکات میں حدیث موجود ہے، حضور ایک باغ میں تھے اور حضرت ابو ہریرہ حضور کے پاس تھے۔ حضور نے ابو ہریرہ سے کمال شفقت فرما کر کہا، ابو ہریرہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنتی ہو گیا۔ جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ کیا ہو گیا؟ آپ تو سارے لا الہ الا اللہ والا بیٹھتے ہیں، جنت کے نام پر تو خوش ہو جائیں۔ حضور نے فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ کیا ہو گیا؟ اچھا، اب حضرت ابو ہریرہ کو بڑی خوشی ہوئی۔ حضرت ابو ہریرہ اٹھے اور جناب بازار میں اعلان کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اب جیسے آپ نے یہ حدیث آج سن لی ہے تو آپ بھی اٹھ کر خوشی سے مچلنے چاہیے، لیکن اگلی بات سن کر پھر آگے جائیے گا۔ حضرت ابو ہریرہ نے خوشی سے باہر نکل کر اعلان کر دیا، حضور نے کہا لا الہ الا اللہ، جس نے کہا وہ جنتی ہو گیا، جنتی ہو گیا۔ اعلان کرتے کرتے آگے فاروق اعظم مل گئے۔ حضرت عمر نے جب یہ بات سنی تو آپ نے ایسے ہاتھ کر کے ابو ہریرہ کے سینے پر ایسے زور سے مارا کہ ابو ہریرہ سرین کے بل زمین پر گر پڑے۔ اب عمر کی کون ڈار برداشت کرے؟ حضرت ابو ہریرہ زمین پر گرے۔ یقین جانے حدیث کے الفاظ ہیں جیسے بچہ رو کر آگے دوڑ رہا ہوتا ہے اور پیچھے استاد یا والدین دوڑ رہے ہوتے ہیں، ابو ہریرہ آگے آگے اور عمر فاروق پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ دوڑ کر اسی باغ کے اندر حضور کی بارگاہ میں چلے گئے اور کہا یا رسول اللہ، عمر نے مجھے مارا ہے اور میں نے یہ بات کہی ہے اور میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ اتنے میں فاروق اعظم بھی حاضر ہو گئے۔ اور مجھے جہاں تک یاد آ رہا ہے، چونکہ ہم نے یہ مشکات میں حدیث پڑھی تھی، اس وقت 5واں سال تھا ہمارا درس نظامی کا، تو باغ چاروں طرف سے بند تھا، حضور اس کے اندر موجود تھے۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ جب کوئی پیچھے لگا ہوا ہو تو دروازہ جلدی سے نہیں ملتا ہوتا، اور وہاں یا تو دیوار کسی نے پھلانگنی ہوتی ہے یا کچھ کرنا ہوتا ہے۔
تو اس کا جو دروازہ تھا وہ بند تھا. ابو ہریرہ نیچے سے عمر سے بچتے ہوئے گھس کر اندر چلے گئے. اس کیفیت کے اندر حضور کی بارگاہ میں جب گئے، حضور نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پایا. حضور نے عمر کیوں مار رہے ہو ابو ہریرہ کو، ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تو فاروق اعظم نے کہا یا رسول اللہ، کیا آپ نے یہ فرمایا ہے کہ جو لا الہ الا اللہ کہے وہ جنتی ہے؟ تو حضور نے فرمایا ہاں عمر، یہ میں نے کہا ہے. پھر حضرت فاروق اعظم نے دس بستہ ہو کر عرض کی حضور اگر آپ یہ فرمائیں گے تو لوگ تو عمل کرنا ہی چھوڑ دیں گے، لوگ تو عمل کرنا ہی چھوڑ دیں گے، نمازوں سے دور ہو جائیں گے، باقی نیکیوں سے دور ہو جائیں گے. بھائی جسے پتا ہے کہ اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا جنتی تو اس نے ہو جانا ہے، تو پھر وہ کبھی نیکی نہیں کرے گا. حضور نے حضرت عمر کی اس رائے کو مستحسن قرار دیا، پسند فرمایا. فرمایا عمر ابو ہریرہ کو منع کر دو کہ آئندہ یہ اعلان بازاروں میں نہ کیا کرے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ عمر کے درے سے تو ہر بندہ کانپتا ہے. اب وہ نوجوان شراب لے کر آگے آ رہا ہے اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر سے آ رہے ہیں. اب اس کی نگاہ جب حضرت عمر پر پڑی تو وہ ڈر گیا کہ اب عمر سے کون بچائے گا. اس نے شراب کی بوتل اپنے پیچھے چھپائی اور دل میں اس نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ آج عمر سے بچا لے، میں زندگی میں کبھی شراب نہیں پیوں. سچے دل سے اس نے کہا مالک آج عمر سے بچا لے، زندگی میں کبھی شراب نہیں پیوں گا. فاروق اعظم جب اس سے ملے، بھائی یہ کیا ہے تیرے ہاتھ میں؟ کہنے لگا حضور یہ سرکہ ہے میرے ہاتھ میں. تو فرمایا مجھے پکڑا. تو پہلے وہ ڈرا. جب فاروق اعظم نے کہا مجھے دو، تو اس نے جب بوتل پکڑائی فاروق اعظم کو، اور حضرت فاروق اعظم نے دیکھی تو وہ حقیقت میں سرکہ ہی تھا. وہ سرکہ ہی تھا، شراب نہیں تھا. حضرات یہاں قابل توجہ اور دعوت فکر والی بات یہ ہے، اگر کسی بندے کا ڈر ہو اور اس کے ڈر کی وجہ سے انسان سچے دل سے خدا سے معافی مانگے تو وہ رب شراب کو سرکہ بنا دیتا ہے. تو اگر میں اور آپ آج کی رات سچے دل سے اپنی سابقہ زندگی کے گناہوں سے معافی مانگیں گے تو ہمارا رب ہمارے گناہوں کی شراب کو ہمارے نیکیوں کے سرکے میں بدل دے گا. اس کے لیے کیا مشکل ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اس کی بارگاہ ہمیں سچے دل سے آؤ، مانگو اس سے، سوال کرو اس سے، پھر وہ تمہیں سب کچھ عطا فرمائے گا. لیکن جب تک مانگو گے نہیں پھر وہ کیسے تمہیں دے گا. اس کی تو رحمت یقیناً وسیع ہے، وہ سب کچھ دیتا ہے، لیکن جب اس سے مانگو گے تو وہ تمہیں بھر بھر کے دے گا. آج کی رات یہ بڑی رحمت اور برکتوں والی رات ہے، اس کو ضائع مت کیجئے. سب سے بہترین میں نے جمعہ پر اس کی ترتیب بتائی ہے کہ اس رات کو کس انداز میں گزارنا چاہیے. اولاً فرائض کو سر انجام دیجئے، اس کے بغیر اور کوئی چیز نہیں ہے. پھر اللہ کی رحمت پانے کا سبب ڈھونڈیے، اور وہ متقی ہونا ہے، پرہیزگار ہونا ہے، تقوی اختیار کرنا ہے، خالص اللہ کی رضا کے لیے اس کی بارگاہ میں آ جانا ہے. حدیث میں آتا ہے جب کوئی بندہ سچے دل سے اس کی بارگاہ میں حاضر ہو، 2 رکعت نماز نفل پڑھے اور وہاں بیٹھا وہ سچے دل سے اس کی بارگاہ میں توبہ کرے، وہ زندگی کے سابقہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. اللہ اتنا بے نیاز ہے. اور قرآن مجید فرقان حمید میں ہے کہ اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا، وہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا. اور آپ نے حدیث سن رکھی ہے، میں نے 12 مرتبہ یہ بیان کی ہے کہ ماں جتنا پیار اپنے بچے سے کرتی ہے، تھوڑا تو نہیں نہ کرتی ماں اپنے بچے سے پیار. جی آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ سخت سردیوں کی سخت ٹھنڈی رات بھی ہو، گیلے پر خود سو جاتی ہے، بچے کو نہیں سونے دیتی. گرمیوں میں گرم ہوا خود لے لیتی ہے، بچے کو نہیں لگنے دیتی. تو ماں جتنا اپنے بچے سے پیار کرتی ہے، اللہ اس سے 70 گنا اپنے بندے سے پیار کرتا ہے. 70 گنا بڑھ کر اللہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے. تو کیا ماں اپنی بچے کو آگ میں جاتا ہوا برداشت کرے گی؟ کبھی بھی نہیں برداشت کرے گی، ہو ہی نہیں سکتا. لیکن جب ماں اپنے بچے کو آگ میں جاتا ہوا برداشت نہیں کر سکتی تو پھر تصور تو کیجئے وہ رب اپنے بندے کو آگ میں جاتا ہوا کیسے برداشت کرے گا. اس کی طرف سے مغفرت کے اعلانات ہیں، بخشش کے اعلانات ہیں، سلامیوں کے اعلانات ہیں، اور امن اور سکون کے اعلانات ہیں. یہ بندے ہی ہیں کہ جو اس سے دور ہو چکے ہیں،
جو اس سے کٹ چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ یہی کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے بھولے ہوئے انسان، تجھے کس چیز نے رب سے غافل کر دیا؟ آجا پھر پلٹ کر، آج اس نے مجھے اور آپ کو زندگی میں شب برات پھر عطا فرمائی ہے۔ یا یقین جانے ہمیں نہیں معلوم کہ زندگی میں یہ دوبارہ رات آئے یا نہ آئے۔ نوری محفل پہ چادر تنی ہے نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے۔ نہیں معلوم کسی کو کہ پھر یہ رات پا سکے گا یا نہیں پا سکے گا، اور ہم میں سے کتنے ہوں گے جو اگلی شب برات کو یہاں موجود نہیں ہوں گے، کسی کو کچھ معلوم نہیں، اور کسی کو یہ بھی نہیں معلوم کہ کتنے نئے آ کر ہمارے اندر بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ ہو سکتا ہے ہماری زندگی کی یہ آخری رات و شب برات، تو پھر ہمیں اس رات کے اندر چاہیے کہ اپنے رب سے تعلق جوڑیں، اس سے دور مت ہوئیں، اس کی بارگاہ میں توبہ کریں، استغفار کریں، اور اسے استغفار کرنا بڑا محبوب لگتا ہے، اسے بہت پیارا لگتا ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ آخری مرحلہ ہے جو ہمارے لیے ضروری ہے، چونکہ درمیان میں وقفہ ہے تو اس وقفے کو آپ نے کس انداز میں پورا کرنا ہے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک بندے نے سوال کیا شب برات کے بارے میں کہ حضور آپ شب برات کے اندر کیا کرتے ہیں؟ اب آپ کی اگلے وقفے کے اندر عبادت کا مرحلہ آپ سے عرض کرنے لگا کہ آپ نے وقت گزارنا کیسے ہے۔ اس نے آ کر عرض کیا حضور میں اس رات کو کیسے گزاروں اور اس کو کیسے گزارنا چاہیے؟ امام حسن مجتبیٰ فرمانے لگے میں اس رات کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوتا ہوں، 3 حصوں میں میں اس رات کو بانٹتا ہوتا ہوں۔ پہلا حصہ میں اپنے نانا جان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام بھیجتا ہوتا ہوں۔ اس رات کے ایک حصے میں حضور پر درود و سلام بھیجتا ہوتا ہوں اور قرآن کریم کی اس آیت پر عمل کرتا ہوتا ہوں ان اللہ و ملائکتہ آخر تک۔ تو حضور دوسرے حصے میں آپ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا دوسرے حصے کے اندر میں اپنے رب سے استغفار کرتا ہوتا ہوں اور قرآن کی اس آیت پر عمل کرتا ہوتا ہوں کہ جس کا مفہوم یہ ہے، اللہ یہ فرماتا ہے جب تک میرے بندے مجھ سے بخشش مانگتے رہیں گے میں ان پر اپنا فضل اور کرم نازل فرماتا رہوں گا، میں ان پر بخشش اور اپنی رحمتوں کا نزول کرتا رہوں گا۔ فرمایا میں رات کے دوسرے حصے میں اس کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوتا ہوں، توبہ کرتا ہوتا ہوں، معافی مانگتا ہوتا ہوں، اور رات کے تیسرے حصے میں فرمایا میں رات کے تیسرے حصے میں وسجد واقترب کے تحت نفل نماز پڑھ کر اس کی عبادت میں مصروف رہتا ہوتا ہوں۔ تو اس رات کے 3 حصے حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ نے بیان فرمائے۔ پہلے حصے میں حضور کی ذات پر درود، دوسرے حصے میں اللہ کی بارگاہ میں استغفار، تیسرے حصے میں نوافل پڑھنا۔ اب آپ کو خالی وقت ملے گا، 1.5 گھنٹہ ملے، 2 ملے، 12:15 تک آپ اس کو تقسیم کر کے ایک حصے میں درود پاک پڑھیے، دوسرے حصے میں اللہ کے حضور توبہ اور استغفار کیجئے، اور تیسرے حصے میں نوافل پڑھیے۔ اس بندے نے امام حسن مجتبیٰ سے عرض کیا حضور جو بندہ یہ کرے اس کے لیے اجر کیا ہے، اس کو ملے گا کیا؟ حضرت امام حسن مجتبیٰ فرمانے لگے میں نے اپنے ابا حضور جناب علی المرتضیٰ سے سنا ہے اور انہوں نے حضور سے سنا ہے، حضور نے فرمایا جو بندہ اس طرح کرے اللہ اس بندے کو اپنے خاص اور مقرب بندوں میں شامل فرما دے گا، اپنے خاص بندوں میں اس بندے کو شمار کر دے گا جو یہ 3 کام کرے۔ پھر حضرت علی سے روایت ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 14 نفل پڑھنے کے بارے میں بیان فرمایا۔ میں نے نوٹس بورڈ پر سارے لگا دیے آپ لوگوں کی آسانی کے لیے کہ جس کو نہ سمجھ آئے وہ وہاں سے پڑھ لے۔ 14 نفل حضور سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا کہ جو وہ پڑھے، اور اس کا طریقہ کار سارا موجود ہے، فرمایا جو یہ بندہ کر لے گا اللہ کریم اسے 20 حجوں کا ثواب عطا فرمائے گا، اللہ کریم اسے 1 سال روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا، اور پھر فرمایا جو بندہ یہ رات عبادت کے اندر گزارے اور پھر صبح اس کا روزہ رکھے اللہ اس بندے کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اب رات کا آدھا حصہ تو میں اور آپ نے گزار لی ہے، کچھ حصہ ہمارا درمیان میں، بلکہ ایک حصہ گزرا ہے، درمیان میں ایک حصہ آپ کی عبادت میں گزرے گا، اور تیسرا جو انتہائی اہم حصہ ہے ہم سے بھی نادانی ہو جاتی ہے، ہم شروع میں تو ابھی یہ محفل سجا لی، یہ پہلا حصہ تھا، دوسرا حصہ ہم نے ایسے ہی گزار دینا ہے، جب آخری حصہ آتا ہے تب ہم گھروں میں چلے جاتے ہوتے ہیں،
حالانکہ وہی تو اصل حصہ ہوتا ہے جس کے اندر اس کی رحمت جوش پر ہوتی ہے۔ تہجد کے وقت جب وہ اپنی رحمتیں بکھیر رہا ہوتا ہے، جب وہ مسلسل بندوں کو پکار رہا ہوتا ہے، مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کرتا ہوں، مجھ سے خیرات لو، بخشش لو، رزق لو، مال لو، زر لو، جو لینا چاہو میں رب تمہیں عطا فرماؤں گا۔ ہم اس رات کو گھروں کی طرف واپس لوٹ جاتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ رات کے اس حصے کو بھی ضائع نہ کریں۔ میں زیادہ لمبے چوڑے اس لیے نہیں کرتا کیونکہ لوگ پھر اکتا جاتے ہیں۔ اب یہی محفل اگر 12:15 تک لے جائیں تو کتنے ہی لوگ تنگ ہو جائیں گے۔ اب ہمارا یہ 10 تک سلسلہ ختم ہو رہا ہے، اب ہمارے پاس درمیان میں 2 گھنٹے ہیں، ہم اللہ کے حضور اپنی مرضی سے عبادت و ریاضت کر سکتے ہیں، تنہائی میں اللہ کے حضور گڑ گڑا سکتے ہیں۔ اس لیے کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو لوگوں کو نہیں بتانے والی ہوتی، وہ صرف اللہ سے یہ عرض کی جاتی ہے۔ تو یہ خالی وقت ہے، اس خالی وقت کے اندر اس سے مناجات کیجئے، اس کی بارگاہ میں گڑ گڑائیے اور اپنی معروضات پیش کیجئے۔ یقین جانیے آپ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوں گے۔ آخری بات، علماء سے سوال ہوا، حضور اگر کوئی بندہ رات کو توبہ کرتا ہے اسے پتہ کیسے چلے گا میری توبہ قبول ہو گئی ہے؟ اب یہ بڑا اہم سوال ہے۔ آپ حضرات بھی عبادت کے اندر مصروف ہیں، مزید آپ نے ہونا ہے، اگلی نشست کے اندر صلاۃ و تسبیح، ذکر، اذکار، ہم نے سارے کام کرنے ہیں، اللہ کے حضور گڑ گڑا کر رو کر دعائیں بھی مانگنی ہے۔ تو کہا حضور یہ کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری توبہ قبول ہو گئی ہے؟ فرمایا اگر اس توبہ کے بعد تمہیں گناہوں سے نفرت ہو جائے اور تمہارا دل مسجد کی جانب جھک جائے، تم نیکیوں سے رغبت اختیار کرنے لگ جاؤ، نیکیوں کی طرف بڑھ چڑھ کر آنے لگو اور گناہوں سے دور بھاگنے لگو، تمہارے دل کے اندر گناہ کی نفرت پیدا ہو جائے اور نیکی کا جذبہ پیدا ہو جائے، سمجھ لینا اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرما لی ہے۔ تو اگر آج رات ہم توبہ کر کے صبح نمازوں کو پڑھیں گے، بد نگاہی سے بچیں گے، جھوٹ سے بچیں گے، فسق و فجور سے بچیں گے، نہ حق تلفی سے بچیں گے، تو سمجھ لیجئے گا اللہ نے ہم سب کی توبہ قبول فرما لی ہے۔ اور دعا ہے اللہ ہماری توبہ قبول فرمائے۔ رب قدوس ہم سب کو اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، اور اللہ وحدہ لا شریک اس رات کی برکت سے ہم سب کی بخشش اور مغفرت فرمائے۔ جو کچھ ٹوٹے پھوٹے الفاظ بولے ہیں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہم سب کو اپنے خزانہ غیب سے رحمتیں اور برکتیں اور بالخصوص مغفرت کی خیرات عطا فرمائے۔